جو مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ حیوانات ہیں، کچھ نباتات ہیں، درخت ہیں، بیلیں ہیں، کچھ جمادات ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کی پہچان رکھی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے تھے، ابھی تو آپ کا بچپن تھا، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ نہیں سجا تھا۔ صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں انی لعارف الحجر الذي كان يسلم علي قبل ان ابعث انی لعارفه الآن، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام پیش کرتا تھا۔ انی لعارفه الآن، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12-13 سال تھی، آپ کے رشتہ دار قریش کے بڑے بڑے بزرگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جو ان کا کاروبار اور بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، مکہ کی چیزیں شام میں لے جانا، وہاں جا کے سیل کرنا، شام کی چیزیں مکہ میں لے آنا، وہ یہاں آ کے بیچ دینا، یہ اللہ کے پیغمبر کے خاندان کا بزنس تھا، یہ ان کا کاروبار تھا، تاجر پیشہ لوگ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ شام کا سفر کرتے ہیں، شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ 12-13 سال کے معصوم سے بچے جناب محمد کریم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ہو لیے، چلتے چلتے شام کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک عیسائیوں کا نامی گرامی بہت بڑا ایک مذہبی نمائندہ تھا، بعض تاریخی کتابوں میں اس کا نام جرجیس بیان کیا گیا ہے، اور جامع ترمذی میں اسے بحیرہ کہا گیا۔ وہاں پہنچے، وہ کبھی اپنی کٹیا سے نیچے نہیں اترا تھا، لیکن اس نے اس بچے میں سابقہ کتابوں کے ذریعے سے تورات و انجیل کی تلاوت، تورات و انجیل کے علم کے ذریعے سے نہ جانے کیا نشانی دیکھی، کیا عظمت دیکھی، کیا نورانیت دیکھی، جو بڑے بڑے قافلوں کے لیے کبھی اپنی کٹیا سے نیچے نہ اترا تھا، جو بڑے بڑے سرداروں کے لیے کبھی اپنے عبادت خانے گرجا گھر سے باہر نہ آیا تھا، سب نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ پہلی دفعہ وہ اپنی کٹیا سے باہر نکلتا ہے، اپنے گرجے سے باہر نکلتا ہے، خرامہ آتا ہے، آتے آتے ابھی سارا قافلہ اپنے اونٹوں کو بٹھا رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کوئی لگام کو تھامے ہوا ہے، کوئی سامان اتار رہا ہے۔ پہلے وہ اس کو سلام پیش کرتے تھے، اور آج وہ اپنی کٹیا سے اس 12 سال کے بچے کو سلام پیش کرنے کے لیے بھاگا آیا ہے۔ یوں ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، تم کیا جانو یہ 12 سال کا بچہ سب جہانوں کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا پیغمبر بنے گا۔ ارسلہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ نے اس کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے سٹیج سے قصے کہانیاں بیان نہیں ہوتی ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اپنی کٹیا سے باہر، بچے کا ہاتھ تھامے، اور اتنی بڑی بات
کہ 12 سال کا بچہ سب جہانوں کا سردار بھی ہوگا، رب العالمین کا رسول بھی ہوگا، رحمت للعالمین بھی ہوگا، کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، کچھ نشانیاں ہیں جن سے میں نے پہچانا ہے۔ اللہ نے ایک اہتمام کیا تھا نا، آخری پیغمبر آئے، کسی کو شک نہ رہ جائے، کسی کو شبہ نہ رہ جائے، کسی کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے، ساری دنیا پہچان جائے، یہودی پہچان جائیں، عیسائی پہچان جائیں، زمین گواہیاں دے، پتھر بول پڑیں، درخت چلنے لگیں، ستارے گواہیاں دینے لگیں، سمندر گواہیاں دیں، جانور بول پڑیں، تاکہ کوئی مانے تو یقین ایمان کے ساتھ مانے۔ کسی نے تباہ ہونا ہو، پیغمبر کا گستاخ اور منکر بننا ہو، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے دوسرا راستہ اختیار کرے۔ وہ کہنے لگا میں نے بس یوں ہی نہیں کہا، یہ 12 سال کا بچہ تمہارے قافلے کے ساتھ جب تم لوگ وادی سے اتر رہے تھے، اس کی راہوں میں جتنے درخت تھے وہ بھی جھکے ہوئے تھے، اور جتنے پتھر تھے وہ بھی جھکے ہوئے تھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ کیا جانے کہ یہ بچہ کون ہے؟ عرب کے مشرکین، بڑے بڑے سردار، کوئی آپ کا انکل ہے ہوگا، کوئی آپ کا بڑا بزرگ ہوگا، کوئی خاندان کا کتنا بڑا ہوگا، ان کے لیے تو 12 سال کا پیارا سا بچہ ہی ہے نا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کو کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، آپ ذرا یہ اونٹوں کا دھیان کریں، ان کو چرا کے آئیں، ہم ذرا یہاں بیٹھتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ راہب اللہ کے پیغمبر کے اعزاز میں، وہ جو کبھی کٹیا سے باہر نہ نکلا تھا، ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، وہ کھانے پہ بٹھا دیتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، ان کو 12 سال کا بچہ دکھائی نہیں دیتا، پوچھتا ہے وہ کہاں گئے؟ بعض اہل علم نے اپنے انداز میں اس کو یوں کہا ہے، تم باراتی بن کے آگے ہو، دلہے کو چھوڑ ہی آئے ہو۔ جس کے لیے دعوت کا اہتمام ہے وہ کہاں؟ جامع ترمذی میں یہ تفصیل نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جامع ترمذی میں اتنا تذکرہ ضرور پایا جاتا ہے کہ جب دعوت سج جاتی ہے، وہ سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ۔ اس صحرا کے اندر ایک ہی درخت تھا، اس درخت کے سائے میں سارا قافلہ بیٹھ گیا ہے۔ درخت کا محدود سا سایہ تھا، ساری جگہ فل ہو چکی ہے، اب مزید سایہ نہیں بچا۔ اللہ کے پیارے نبی بکریوں کو، اونٹوں کو چراتے چراتے یہ 12 سال کا معصوم بچہ جب واپس آیا ہے، دیکھا سایہ نہیں ہے۔ جب آ رہے تھے تو بادل نے ان کے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور جب قافلے کے پاس پہنچے اور قافلے کے پاس دیکھا کہ سایہ تو ختم ہے، سب لوگ سائے میں بیٹھے ہیں۔ بحیرہ راہب نے اس چیز کو نوٹ کر کے عرب کے بزرگوں سے کہا، وہ دیکھو نا، میں کہتا تھا نا یہ سب جہانوں کا سردار ہے۔ جو ہی آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے، درخت کا سایہ جھک کے آپ پر ہو جاتا ہے۔